اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور کمرے کی لائٹ آف کر کے وہ باہر نکل گیا۔ لائٹ کی وجہ سے جو تھوڑی بہت روشنی باہر آ رہی تھی وہ بھی بند ہو چکی تھی۔ یارم نے کانپتی آواز سے یارم کو پکارا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی، شاید وہ سو چکا تھا۔ یارم پلیز دروازہ کھولیں، اس نے شیشے کے دروازہ کو بجاتے ہوئے کہا۔ اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ وہ روتے روتے ایک بار پھر سے زمین پر بیٹھ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سردی رگیں چیر کے جسم میں داخل ہو رہی ہے۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس لیے کئی بار دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ یارم گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے یوں ہی کھڑا تھا۔ بارش کسی پتھر کی طرح اس کے جسم پر برس رہی تھی۔ سردیوں کی بارشیں شروع ہو چکی تھی، موسم بدل چکا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے رات روز ہی بارش ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے سردی بہت بڑھ چکی تھی۔ وہ کتنی دیر وہیں کھڑا بارش میں بھیگتا رہا۔ وہ روح کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ لوگوں میں سے نہیں تھا جو اپنوں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنوں کو تکلیف دے کر خود اس تکلیف کو سہتے ہیں۔ جب سے روح اس کی زندگی میں آئی تھی وہ خوش رہنے لگا تھا۔ اسے کوئی اپنا کہنے والا مل گیا تھا۔ وہ روح کو خود سے دور نہیں جانے دے سکتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے مجھ سے دور جانا اتنا آسان ہے روح؟ تم میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ تمہیں یہ احساس دلانا پڑے گا کہ تمہیں بھی تمہاری غلطی کی سزا ضرور ملے گی، اور مجھے یقین ہے کل صبح ہی مجھے میری روح واپس مل جائے گی۔ اس کے دل میں مجھ سے دور جانے کی خواہش نہیں رہے گی، اور ایسا نہ ہوا تو تمہیں اور سزا ملے گی۔ رہنا تو تم میرے ساتھ ہی پڑے گا، ایسے نہیں تو ویسے صحیح۔ رات نہ جانے کون سے پہر کمرے میں واپس آیا۔ اس نے لائٹ آن کی تو دیکھا بالکنی کے دروازے کے ساتھ روح آنکھیں بند کی ہوئی بیٹھی ہے۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ یارم تیزی سے دروازے کی طرف آیا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اس کے اپنے سارے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ اس نے روح کو پکارا، روح آنکھیں کھولو، روح۔ یارم نے اس کا گال تھپتھپایا، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ یارم کو اب اس کی فکر ہونے لگی، شاید وہ نیم بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ اسے احتیاط سے اٹھا کر ڈریسنگ روم میں لایا، اس کے کپڑے بدل کر ٹاول سے اس کے بال سکھانے لگا۔ اسے بیڈ روم میں لا کر بیڈ پر لٹایا، کافی دیر اس کے قریب بیٹھا، اس کے ہاتھ پاؤں سہلاتا رہا۔ کچھ دیر بعد یارم کو بہتر لگی، چھوٹی سی جان ہو اور اتنا تنگ کرتی ہو۔ اس کا ماتھا چومتا وہ واپس ڈریسنگ روم میں آ کر اپنے کپڑے بدلنے لگا۔ اس کے قریب آ کر اسے اپنے سینے میں بھیج کر لیٹ گیا۔ یقیناً اب تک تمہاری عقل ٹھکانے آ چکی ہوگی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا۔ روح کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ اس نے ایک نظر دوڑا کر پورے کمرے کو دیکھا۔ کل رات یارم نے اسے بارش میں باہر نکال دیا، پھر وہ اندر کیسے آئی؟ اس کا لباس کس نے بدلا؟ یہ سمجھنا مشکل نہ تھا۔ بارش ابھی تک جاری تھی اور سردی اب بھی اپنی شدت پکڑے ہوئے تھی۔ یارم نے اس سے کہا تھا کہ وہ اسے پاکستان نہیں جانے دے گا، اور کل رات ہمت کر کے اس نے بھی یارم سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اب اسے اپنی بات پر قائم رہنا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ یارم کے ساتھ نہیں رہے گی۔ وہ انہی سب سوچوں میں تھی جب دروازہ کھلا اور یارم ہاتھ میں سوپ کا باؤل لیے اندر داخل ہوا۔ یارم ذرا سا مسکرایا، ارے یار تم تو جاگ رہی ہو، میں تو پلان کر رہا تھا کیسے تمہیں جگاؤں گا۔ وہ اس کے پاس آیا اور ماتھے پہ ہاتھ رکھا، بہتر، لیکن ابھی تمہیں بخار ہے، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام کرو، میں یہیں ہوں، یہ سوپ پی لو، بہتر فیل کرو گی۔ وہ ایک سپون میں سوپ لیے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے نہیں چاہیے، وہ منہ پھیر گئی۔ روح اچھے بچے ضد نہیں کرتے، وہ پیار سے بہلانے لگا۔ میں بچی نہیں ہوں، اور میرے ساتھ اس طرح سے بات نہ کریں، آپ کی ساری حقیقت میرے سامنے ہے۔ آپ کو جو لگتا ہے کہ آپ مجھے زبردستی اپنے ساتھ یہاں رکھیں گے تو سن لیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ اب اس کے لیے آپ چاہے مجھے باہر بارش میں کھڑا کر دیں یا
ہاتھ اٹھائیں۔ روح دھیمی آواز میں مگر غصے سے بول رہی تھی۔ باپ رے، یہ غصہ رات میں باہر بارش میں نکالنے کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ بیبی اتنا غصہ مت کرو یار، کمزور سا دل ہے میرا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، یارم مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھے فاطمہ بی بی سے بات کرنی ہے ابھی۔ اسی وقت وہ اپنے ڈر پر قابو پاتی ٹھوس لہجے میں بولی۔ یارم سے ضد کرتے اور دیکھ کے کھٹکا تھا۔ اپنی اداؤں پر کنٹرول کرو بیبی، تمہارا یہ باغی انداز مجھے گستاخ ہونے پر مجبور کر رہا ہے۔ وہ جھک کر اس کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے بولا۔ روح اسے دھکا دے کر دور ہونے لگی جب یارم نے ایک جھٹکے میں پکڑ کر بیڈ پر پھینک دیا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کر لیے۔ تمہارا یہ جھگڑالو انداز مجھے زیادہ پسند آ رہا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میری بیبی کو اتنا غصہ آتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ یارم خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، بخش دیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، وہ اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی۔ یارم اس کی ناکام سی کوشش پر کھل کر مسکرایا۔ قدر ہی نہیں ہے تمہیں میری، اس لیے دعاؤں میں مانگتی تھی تم مجھے، یارم اسے زج کرنے لگا۔ یارم چھوڑیں مجھے، وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی ایک اور ناکام کوشش کرنے لگی۔ بس بند کرو، کب سے برداشت کر رہا ہوں تمہارا ہر انداز، سر آنکھوں پر، مگر یہ بار بار چھوڑیں چھوڑیں والی رٹ بند کرو، نفرت ہے مجھے اس لفظ سے۔ آپ اگر میں نے تمہارے منہ سے یہ لفظ سنا تو بہت پچھتاؤ گی۔ بہرحال میرا موڈ بہت اچھا ہے تو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت دنوں سے تمہاری منمانیاں برداشت کر رہا ہوں، اب میں نخرے اٹھانے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں، سو اب تم میری منمانیاں برداشت کرو، اس کی سراہی دار گردن پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ روح اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنیں سنبھالتی سے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ روح تم جانتی ہو کہ میرے سامنے یہ مزاحمت بیکار ہے تو کیوں کوشش کر رہی ہو؟ وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے بولا۔ اس پہ اپنے پیار کی شدتیں لٹاتا وہ اسے بے بس کر گیا۔ اس کا فون 2-3 بار بج کر بند ہو چکا تھا لیکن اس نے نہیں اٹھایا۔ اس کے بالکل قریب روح اس کے سینے پر سر رکھ کے گہری نیند سو رہی تھی۔ یارم اس وقت صرف اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، فی الحال وہ کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہتا تھا۔ کل رات اس نے اتنے زور سے فون پھینکا تھا لیکن پھر بھی وہ ڈھیٹ قالین پر گرنے کی وجہ سے قتل ہونے سے بچ گیا، لیکن اب بار بار اس کا بجنا یارم کو ڈسٹرب کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے سچ میں اسے فون یا کرنے والے کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ وہ فون نہیں اٹھانا چاہتا تھا لیکن روح کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے تے فون اٹھا لیا۔ کیا مسئلہ ہے شارف؟ کیا ایلینز تمہیں دوسرے پلینٹ اٹھا کر لے گئے ہیں کہ تم سے صبر نہیں ہو رہا؟ اگر فون نہیں اٹھا رہا تو مطلب یہی ہے کہ میں بزی ہوں۔ اب رکھو فون، جب میں بات کرنے کے موڈ میں ہوں گا تو کال کر لوں گا۔ اس نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا جبکہ دوسری طرف شارف ڈیول ڈیول کرتا ہی رہ گیا۔ فون کاٹ کر ایک بار پھر روح کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسے کل رات روح کا یہ انداز بہت اچھا لگا تھا، وہ اس سے ڈرے سہمے بغیر بات کر رہی تھی، لیکن یہ بات الگ تھی کہ جو بات کر رہی تھی وہ اسے پسند نہیں تھی۔ یارم اسے وقت دینا چاہتا تھا، وہ اسے سنبھلنے کا موقع دینا چاہتا تھا جب تک وہ دل سے راضی نہ ہو، یا اس کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن روح کی باتیں اسے ڈسٹرب کرنے لگی تھی، وہ اسے خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تمہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے مجھے تمہیں 100 پردوں میں چھپا کر رکھنا پڑا تو رکھوں گا، اور تم مجھ سے دور جا پاؤ گی، یہ تمہاری بھول ہے اور کچھ نہیں۔ ابھی تم مجھے 1% بھی نہیں جانتی، جو میرا ہے وہ میرا ہے۔ اب تمہیں اس بات کا احساس دلانے کا وقت آ گیا کہ تم پہ سوائے میرے اور کسی کا کوئی حق نہیں، تمہارے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک تم میری ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں خود سے دور جانے دوں گا؟ بہت پیاری ہو تم روح، مگر جب ایسی بے وقوفیاں کرتی ہو نا اور پیاری لگتی ہو، اور کتنا سوؤ گی؟ اٹھو شاباش۔ وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا لیکن اس کے لبوں پر ہونٹ رکھتے ہی وہ کرنٹ کھا کر جاگی اور اس سے دور ہوئی۔ آہا یار، یہ تو چیٹنگ ہے، مجھے ٹھیک سے جگانے تو دیتی۔ وہ قہقہ لگا کر ہنستا اس کی طرف بڑھا جبکہ روح اسے خود سے دور کرتی بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ تم ایک شیطان کی زندگی میں بھیجا گیا فرشتہ ہو، وہ مسکراتے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ آج میری اور شفا نہیں آئی تھی، یا شاید یارم نے چھٹی دی تھی۔ خیر جو بھی تھا، یارم خود ناشتہ بنا رہا تھا۔ بیبی یہ ظلم ہے معصوم شوہر پر، میں تمہاری اتنی خدمتیں کر رہا ہوں اور تم ہو کے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی۔ دل کرتا ہے روٹھ جاؤں تم سے، لیکن پھر تم پہ ترس آ جاتا ہے، مناؤ گی کیسے مجھے؟ اس لیے نہیں روٹھتا۔
دیکھا اتنا احساس ہے مجھے تمہاری، کتنی فکر کرتا ہوں، اور ایک تم، چلو اب باہر آؤ نہ کھانا کھاؤ، بھوکا رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ محبت سے پوچھنے لگا۔ بھوکا رہنے کا نہیں، بھوکا مرنے کا ارادہ ہے، وہ بنا ڈر خوف کے اس کے ہاتھ کو جھٹک کر بولی۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں مرنے دوں گا؟ سو فنی، میں نے کہا نا بیبی، تم مجھے ابھی 1% بھی نہیں جانتی، اگر تم مر جاؤ گی نا تو بھی میں تمہیں سکون سے نہیں مرنے دوں گا، ساتھ آؤں گا۔ ارے ہم تو زندگی اور موت کے ساتھی ہیں، ہمیشہ ساتھ رہیں گے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اور کیا جنت میں بھی مجھ سے بھاگتے پھرو گی؟ تو یار مسکراہٹ دبا کے شرارتی انداز میں پوچھنے لگا۔ آپ جو کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو لگتا ہے آپ کو جنت ملے گی؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھنے لگی، شاید شرمندہ کرنے کی ایک کوشش تھی۔ آف کورس ملے گی میری جان، میری بیوی اتنی نیک ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، میرے لیے اللہ کے سامنے سفارش نہیں کرے گی؟ آف کورس کرے گی۔ جو دنیا میں میرے لیے اتنی دعائیں مانگ کر مجھے حاصل کر سکتی ہے، وہ کہ اللہ کے سامنے میری سفارش نہیں کر سکتی؟ یارم آپ بھی شرارتی انداز میں بولا۔ آپ مجھے بار بار اس بات کا طعنہ تو نہ مارے کہ میں نے آپ جیسے شخص کے لیے دعائیں مانگی۔ روح منہ پھیر گئی، وہ مسکرایا۔ خیر اب تو تم نے مجھے حاصل کر لیا، بھگتو، وہ مسکرا کر کہتا ایک دم سیریس ہو گیا اور زبردستی سے کھانا کھلانے لگا۔ آپ بہت برے ہیں یارم، اس نے پہلی بار یہ کہا تھا، اس سے پہلے وہ کہتی تھی یارم آپ اچھے نہیں ہیں، لیکن آج اس نے کہا تھا آپ برے ہیں۔ ہاں شاید بہت برا۔ یارم اب بنا اپنی فیلنگز اس پر ظاہر کیے زبردستی سے کھانا کھلاتا رہا۔